ایک شخص کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ شام تک وہ اپنا کام ختم کر کے گھر پہنچ جاتا تھا، جہاں اس کے بیوی، بچے اور ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور وہ سب مل کر شام کا کھانا اکٹھے کھاتے اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اس کے ذہن میں کاروبار بڑھانے کا خیال آیا۔ اس نے کام پر مزید وقت لگانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا کاروبار تو بڑھ گیا، مگر اب گھر والوں کو کم وقت دینے کی باعث اس کے بیوی اور بچے اس سے بہت دور ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور شخص جس کو زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کا جنون تھا، اس نے ایک ملازمت چھوڑی، دوسری شروع کی اور کچھ عرصہ میں ہی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے تک پہنچ گیا، مگر بیوی بچوں کو وقت نہ دے سکا۔ نتیجتاً روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا اور بات علیحدگی تک پہنچ گئی، اور اس کے نتیجے میں بچے ماں باپ کی مشترکہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ اب ایک تیسرے شخص کے بارے میں سنیے۔ اس کی چھوٹی سی فیکٹری تھی۔ اس نے اپنی فیکٹری کو بڑھایا اور بالآخر کئی فیکٹریوں کا مالک بن گیا، مگر اسی دوران ماں باپ کو وقت نہ دے سکا۔ باپ پر فالج کا حملہ ہوا تھا، مگر ان کی خدمت نہ کر سکا، اور آخر کار وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کا اس صنعت کار کو بڑا افسوس تھا، مگر اب اس افسوس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ یہ 3 مثالیں دینے کے بعد ڈاکٹر اختر احمد لکھتے ہیں کہ آج ہمیں بہت سی سہولتیں میسر ہیں، جن کی کچھ عرصہ پہلے تک انسان صرف خواہش ہی کر سکتا تھا، مگر آج ہم ان سہولتوں کی کچھ زیادہ ہی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور وہ قیمت ہے اپنے بیوی بچوں اور پیاروں سے دوری کی۔ 40-50 سال پہلے ہمارے ملک میں ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نہیں تھا، اور لوگوں کے پاس اپنوں کے لیے وافر وقت ہوتا تھا۔ دیہات میں رات کو چوپال میں مل کر بیٹھتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ ہماری ازدواجی الجھنوں اور بچوں کے بگاڑ کا بنیادی سبب بھی یہی ہے کہ شوہر کے پاس بیوی اور والدین کے پاس بچوں کی باتیں سننے کا وقت نہیں رہا۔ آج اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں غور سے اور ٹھنڈے دل سے سن لیں تو ہمارے آدھے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں۔ دوسروں کے مسائل سننے کی اتنی اہمیت ہے کہ جاپان میں اب کچھ لوگ فٹ پاتھ پر میز کرسی رکھ کر ساتھ بینر لگا دیتے ہیں کہ آئیے اور ہمارے وقت کی کچھ قیمت دے کر اپنے مسائل ہمیں بتائیں، ہم سے باتیں کریں، ہم آپ کی باتیں سنیں گے، تاکہ آپ کا کیتھارسس ہو اور آپ کا ذہنی تناؤ ختم ہو۔ جاپان میں فیملی سسٹم کی بربادی اور الہامی تعلیمات سے دوری نے انہیں آج ایسے مسائل کا شکار کر دیا ہے۔ ایسے مسائل کی وجہ سے ہی انسان ڈپریشن اور نشہ آور ادویات کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی طرز زندگی پر نظر ثانی کریں، بیوی بچوں اور عزیزوں کے لیے وقت نکالیں، تو بہت سے نفسیاتی امراض اور بڑھتے ہوئے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں۔ آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹہ یا جتنی آسانی ہو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ باتیں کریں اور ان کے مسائل سنیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت کو بڑھائیں۔ صرف چند دنوں کے بعد ہی آپ اپنے اندر اور گھر کے تمام افراد میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کریں گے، اور بہت سے نفسیاتی امراض سے نجات پا جائیں گے۔ آج ہمارے گھر نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہمارے گھر بہت خوبصورت، فرنشڈ، ڈیکوریٹڈ، سینٹرلی ہیٹڈ اور ایئر کنڈیشن ہیں، اور ہم گھر کے ایک واش روم پر لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، مکان سیمنٹ، بجری، اینٹوں سے بنتے ہیں، گھر کسی اور مٹیریل سے بنتے ہیں۔ مکان کو نسبت مکیں سے ہے۔ گھر تو رشتوں کی آپس کی محبت سے مضبوط اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایسا گھر جس میں دوسروں سے محبت سے پیش آنے والے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والے لوگ رہتے ہوں، وہاں خوشی اور سکون بسیرا کر لیتا ہے، لیکن جہاں رشتوں کا احترام ختم ہو گیا ہو، یا بغض، حسد، کینہ اور نفرتوں نے دلوں میں جگہ بنا لی ہو، وہاں سے سچی خوشیاں روٹھ جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کی صورتحال بالکل یہی ہے۔ آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچایا جائے اور ایک دوسرے کو عزت اور احترام دیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔